گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر نئی سولر پالیسی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ خبریں یہ بھی آئیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سولر سسٹم لگوانے والے تمام صارفین کے لیے نیپرا لائسنس لازمی قرار دے دیا گیا ہے، جس کے جواب میں ترجمان پاور ڈویژن نے وضاحت دی اور کہا کہ سولر نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے نیپرا اسے لائسنس بارے پاور ڈویژن یا وفاقی حکومت کے کردار کے حوالے سے غلط رپورٹنگ کی گئی ہے۔ نیپرا لائسنس لینے کے حوالے سے ریگولیشن موجود ہیں جس کا تعلق ریگولیٹر سے ہے اور ڈسکلوز آن ریگولیشنز پر عمل درآمد کراتی ہیں۔ وفاقی حکومت کے احکامات کو لائسنس سے منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت پر شدید تنقید کی گئی، لیکن آج وزارت توانائی نے سولر صارفین کے لیے فیس کے خاتمے اور 25 کلو واٹ تک کے نظاموں پر لائسنس کی شرط ختم کرنے کے معاملے پر نیپرا سے نظر ثانی کی باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ پاور ڈویژن نے موقف اختیار کیا ہے کہ 25 کلو واٹ یا اس سے کم سولر صارفین پر فیس اور لائسنسنگ کی شرط نہ صرف غیر ضروری بوجھ ہے بلکہ قابل تجدید توانائی کے فروغ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ قبل ازیں ادارے کے مطابق پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 25 کلو واٹ یا اس سے کم کے نظاموں کے لیے پرانا منظوری نظام برقرار رکھنے کی حمایت کی۔ عوامی سماعت کے دوران پاکستان سولر ایسوسی ایشن، پاکستان آلٹرنیٹیو انرجی ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھی ان تبدیلیوں پر اعتراض کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ تقسیم کار کمپنیوں سے اختیار واپس لینا صارفین کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر حکومت نے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی تھی تو پھر نظر ثانی کی درخواست دی کیوں گئی؟ نئی پالیسی کا خاتمہ کیوں ضروری ہے؟ کیا پاور ڈویژن کی درخواست پر نظر ثانی ہوگی؟ مجوزہ پالیسی سے سولر صارفین کیسے متاثر ہوں گے؟ انہی سوالات کے جواب جانیں گے۔ اور ایک خبر بھی اب آپ کو دیتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 120 ارب روپے کے سولر پینل اوور انوائسنگ منی لانڈرنگ کیس میں ملوث تمام افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی جانب سے 2017 سے 2022 تک جاری رہنے والے اس غیر قانونی اسکیم پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، جس میں متعدد اداروں کی غفلت کی نشاندہی بھی سامنے آئی۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آفاق علی خان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وائس چیئرمین ہے پاکستان سولر ایسوسی ایشن۔ آفاق صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے کہ جو یہ ایک سوشل میڈیا پہ آیا سب کچھ کہ بھائی ہماری تو اب دھوپ پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے، ہماری تو اب چھت پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے، اب کیا کریں، سورج کی روشنی پہ بھی ٹیکس دینا پڑے گا، تو اس کی حقائق تو یہ ہیں کہ ایسا یہ ساری باتیں آئی کہاں سے اور اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ ایکچولی اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرے خیال سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈیولپ ہوئی سوشل میڈیا سے، اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے وہیں سے چیزیں ریز ہوتی ہیں، جس میں یہ ایک امپریشن دیا گیا کہ ارسپیکٹیو آپ یونٹس بیچنا چاہ رہے ہیں یا نہیں بیچنا چاہ رہے، آپ نے سولر لگایا ہوا تو یو نیڈ ٹو رجسٹر یور سیلف ود نیپرا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں کسی گھر میں کوئی بھی اپلائنسز لگی ہوئی ہیں، وہ اس کا اپنی اتھارٹی ہے، وہ اس کو جیسے مرضی یوز کرے، حکومت اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ ایک ارریشنل سی بات ہے نا، بہت سی چیزیں گھر میں آپ کی یوز ہو رہی ہیں، وہ یو آلریڈی ہیو پیڈ جی ایس ٹیز اور جو بھی ٹیکسیز ہیں وہ پے کر کے آپ اس کو استعمال میں لا رہے ہیں، تو اس پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ تو لوگوں نے امپریشن یہ دیا کہ اب ارسپیکٹیو آپ نیٹ میٹرنگ یا نیٹ بلنگ کے ایگریمنٹ میں انوالو ہیں نہیں ہیں، آپ کو یہ رجسٹریشن ضروری ہے، جو ٹوٹلی رانگ ہے اور بہت غلط اس کو اسپریڈ کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں بہت جلدی اسپریڈ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں ناظرین کی آسانی کے لیے آفاق صاحب، اگر آپ نے آج میں نے سولر لگوانا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کوئی نئی چیز موجود ہے یا اسی طرح سے جس طرح سے چل رہا تھا مجھے حکومت کو کیا دینا ہوگا اگر میں نے سولر لگوانا ہے تو؟ جی دیکھیں، ایگریمنٹ تو نیپرا کا جو بنا ہوا ہے اسی کو فالو کرنا ہے، اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہے۔ ہاں، نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ شفٹ ہو گئے ہیں، اب بائنگ ریٹ اور سیلنگ ریٹ فرق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں پہلے جو لائسنس جو ہے نا پہلے بھی نیپرا ایشو کرتا تھا، لیکن اس نے ڈیو ٹو ورک لوڈ 1 سے 25 کلو واٹ کے لائسنس کی اتھارٹی ایشورنس کی ڈسکس کو دے دیا تھا، بیکاز اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، کہ اتنا زیادہ بڑا کوانٹم تھا کہ ان کو نیپرا کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا، بہت ڈیلے آ رہا تھا، تو انہوں نے عوام کی آسانی کے لیے ڈسکس کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اب نیٹ بلنگ پہ آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو پہلے اتنا بڑا جو نمبر تھا اس سے تو بہت کم ہو گیا نمبر نیٹ بلنگ کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے نئی ٹیم بھی آئی ہوگی، انہوں نے واپس لے لیا، اور 1 روپے پر واٹ جو ہے وہ نیپرا کی لائسنس کی فیس ہے، وہ اکراس دا بورڈ ہے، چاہے آپ نے 900 کلو واٹ لگانا ہے، مگر 1 روپے آپ نے نیپرا کو ایک ڈرافٹ بنا کے دینا ہے جو 1 روپے پر واٹ کے حساب سے ہے۔ اب یہ والا جو سینیریو جب ڈیولپ ہوا تو انہوں نے کہا جی اب مجھے تو ایسے بھی فون کالز آئی ہیں اور لوگوں نے پوچھا کہ
انہوں نے اس کو منتھلی بیسس پہ لگا دی ہے 1 روپے پر واٹ, وچ از 10 کلو واٹ ہے تو 10,000 روپے وہ پر منتھ پے کریں گے. لوگوں کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ, لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے یوزلی اس طرح کی چیزوں کو نا اسپریڈ کرنے, اپنی جو مائلیج, اپنے جو ویوز کے لیے یہ چیزیں. تو آپ کیا مشورہ دیں گے عام صارف کو جو اس وقت بجلی کے بل تو زیادہ ہیں اور کوئی سولر لگوانا چاہ رہا ہے, تو اسے گھر میں سولر لگوا لینا چاہیے, اسے کوئی اضافی فیس تو نہیں دینی پڑ رہی, اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے اسے؟ دیکھیں سولر تو ایک بہت ہی وائبل پریپوزیشن ہے. آپ کو پتہ ہے بجلی بہت مہنگی ہے, اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر اب تو مشکل ہے کہ آپ 10 روپے پر واٹ پر یونٹ کے اوپر آپ ایگریمنٹ کریں نیپرا کے ساتھ. میرا خیال اس سے بہتر آپ اسٹوریج کی طرف چلے جائیں, اور لوگ اسٹوریج کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ ریولوشن جو ہے سولر کے بعد اسٹوریج کا ہے. اچھا, اس سے کیا مراد ہے, اسٹوریج سے بتائیں. اسٹوریج کا مطلب ہے کہ آپ جو ڈے ٹائم میں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں سولر, وہ 4 آورز ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر پروڈکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کے جو کنزمپشن آور ہیں وہ 16 to 18 آورز ہوتے ہیں نا. تو اس کو آپ جو انرجی آپ نے جنریٹ کی ہے سولر کے تھرو, اس کو اسٹور کرنا پڑتا ہے, اس کو اسٹوریج کرتے ہیں. وہ آج کل پہلے لیڈ ایسڈ بیٹری میں اسٹور ہوتا تھا, اب لیتھیم آئن آ گئی ہے جو بہت ہی ایفیشینٹ ہے, اس کی لائف بھی بہت زیادہ ہے, 18 سے 20 سال تک کی لائف ہے. تو وہ اسٹوریج ایک کاسٹ تو ہے, لیکن وہ وائبل اس طرح بنتی ہے کہ آپ کی یونٹ کاسٹ بہت مہنگی ہے, اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے, تو ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. تو اب لوگ سولر بھی لگا رہے ہیں, ساتھ میں اسٹوریج بھی لگائیں, اور آگے اسٹوریج بہت ریپڈلی لگے گا, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بجلی سستی ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ دا مور پیپل گو آف گرڈ یا گرڈ کی بجلی کم استعمال کریں گے, ایوریج کاسٹ آف یونٹ بڑھتی جائے گی, کیونکہ جو رہ جائیں گے نا وہ فکس, انہیں زیادہ پیسے دینے ہوں, زیادہ پے کرنا ہوگا. تو یہ اور وائبل پرپز. دیکھیں ہم پے بیک نکالتے ہیں یونٹ کاسٹ کے اوپر نا, تو یونٹ کاسٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا پے بیک جلدی ہو جائے گا. پہلے پے بیک جو نیٹ میٹرنگ میں تھا وہ 1.5 سال 2 سال تھا, اب نیٹ بلنگ کی وجہ سے 5 سے 7 سال ہو گیا. تو بیٹری کا جو پے بیک ہے وہ اٹ از سم اراؤنڈ 3 to 4 یا 5 ایئرس. تو وہ کہتے ہیں ہم بیٹری لگا دیں, ہم کیوں نیٹ میٹرنگ نیٹ بلنگ کا لائسنس لیں, یہ سارا پروسیس انیشیٹ کریں. اچھا, ایک سنیریو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صارفین کے لیے تو یہ اچھی بات ہے اگر وہ سولر لگوا لیں, اور وہ بجائے اس کے کہ حکومت کو بہت زیادہ بل دیں, اس کی بجائے وہ خود اپنے استعمال کی بجلی خود ہی پیدا کر لیں اور وہ استعمال کریں, اور لوڈ شیڈنگ وغیرہ سے بچ جائیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہی جو منظر ہے یہ حکومت کے لیے, وزارت توانائی کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ جی مشکل ہوگا. دیکھیں جی اسٹوریج جو ہے نا وہ مسنگ پزل ہے اس پوری انرجی ٹرانزیشن میں. سولر ان پٹ تو فری ہے نا, دیکھیں سورج ہمیشہ سے ہے اور رہے گا آگے بھی فری ہے. تو بہتر یہ ہے کہ صرف اسٹوریج کا کوئی بریک تھرو آ گیا ہے, لیکن اس سے بھی بہتر آ گیا. دیکھیں اسٹوریج بریک تھرو کیا ہے کہ میں ایک بیٹری چھوٹی سی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یونٹ اسٹور کر سکوں, یا اس کی کاسٹ اتنی کم ہو جائے کہ وہ جس طرح سولر کی ریولوشن آیا اس طرح اسٹوریج کا ریولوشن آ جائے, اور وہ آ جائے گا. دیکھیں کمرشل وائبلٹی, کمرشل پریپوزیشن بہت آئیڈیل ہے, تو یہ آ ہی جائے گا. اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ بجلی آلموسٹ ڈبل ہے, مختلف جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں یا چائنا سے آپ دیکھیں, وہ لوگوں کو اپنے گھروں کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بل دینے پڑتے ہیں نا. تو جسٹ امیجن کہ لوگ اپنی جان, دیکھیں ایک تلوار ہر مہینے لٹک رہی ہے بجلی کی بل کی. ایک منٹ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ سولر پہ چلے جائیں, حکومت نئے ٹیکس لگا دے کہ آپ جو سولر یوز کر رہے ہیں ان کو یہ بھی کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں وہ والی بات ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. گھر میں اپلائنسز ہوتی ہیں, آپ استعمال کرتے ہیں, جنریٹر بھی لگے ہوتے ہیں گھروں میں لوگوں کے نا, ڈیزل جنریٹر, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو پھر اللہ معاف کے کوئی رائٹس سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ تو بہت تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی لوگوں کی چھتیں بھی, لوگوں کی دھوپ پہ عوام کا ہی حق ہے. کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ جناب آپ نے یہ کیا تو وہ, اور جو یہ بات ہے 25 کلو واٹ سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو اس کی کوئی خاص اجازت یا لائسنس یا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں لائسنس تو ابھی بھی لیں گے. ابھی جو پرپوز کیا ہے وہ یہی ہے کہ 1 سے 25 کلو واٹ تک کی لائسنس فی ختم کر دی ہے, جو 1 روپے پر واٹ ہے. ٹھیک ہے, اس سے اوپر والا تو پھر بھی لائسنس فیس تو دے گا. اس سے نیچے والے لائسنس فیس نہیں دیں گے, وچ از اے گڈ اسٹیپ, اچھی بات ہے لائسنس فیس. لیکن زیادہ بڑا پرابلم یہ ہے جس کے اوپر فوکس نہیں کرتے, نیٹ بلنگ کی اپلیکیشن پروسیس ہی نہیں ہو رہی. ڈسکوز کی طرف سے بھی اب دیکھتے ہیں نیپرا کیا کرتا ہے اس کے اوپر, لوگوں کو کبھی یہ مسئلے کبھی وہ مسئلے, وہ ڈیلے بہت آ رہا ہے نا. تو اس پروسیس کو ذرا آٹومیٹ کر دیں, بالکل اس عمل کو بالکل ٹھیک کرنا چاہیے.